السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تخریج کا تیسرا طریقہ، میرے عزیزو، تیسرا طریقہ متن حدیث میں آنے والے کسی قلیل الاستعمال کلمے کے ذریعے تخریج کرنا۔ قلیل الاستعمال کلمے کے ذریعے تخریج کرنا۔ بات سمجھیں، آپ نے حدیث تلاش کرنی ہے، نہ آپ کو اس کے راوی صحابی کا نام یاد ہے اور نہ ہی آپ کو اس حدیث کے پہلے ٹکڑے کے لفظ یاد ہیں۔ یاد کیا ہے؟ بس اس حدیث میں کوئی لفظ وہ آپ کو یاد ہے۔ مزفت، النکیر، لفظ مزفت، اب صحابی کا نام یاد نہیں، پہلے ٹکڑے کا پتہ نہیں، صرف مزفت لفظ یاد ہے۔ میم زا فاتا، نکیر، نون کاف یارا، قلبن، قلب، بس یہ پتہ ہے کہ اس حدیث میں لفظ قلب ہے، کچھ نہ کچھ تو یاد ہوتا ہے نا۔ تیسرا طریقہ کہ آپ کو حدیث میں استعمال ہونے والے لفظ، کوئی ایک لفظ آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ صحابی کا نام یاد نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں، پہلا ٹکڑا نہیں آتا تو کوئی حرج نہیں، تو اس ایک لفظ سے حدیث کی کیسے تخریج کریں گے؟ اللہ اکبر۔ یہ کتاب ہے میرے ہاتھ میں، یہ 8 جلدوں میں کتاب ہے، یہ 8 جلدوں میں۔ اس کا نام ہے المعجم المفہرس لألفاظ الحدیث النبوی، المعجم المفہرس لألفاظ الحدیث النبوی۔ یہ مستشرقین کی ایک جماعت نے یہ کام کیا ہے۔ حدیث میں کیڑے تلاش کرنے کے لیے، حدیث پر اعتراض کرنے کے لیے انہوں نے یہ کتاب تیار کی۔ ان کا ارادہ، نیت غلط تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان مستشرقین سے خدمت حدیث کا بہت بڑا کام لے لیا۔ اللہ اکبر۔ یہ دیکھیں، یہ ریڈ لفظ، یہ لفظ ہے، آگے اس کی تخریج ہے کہ یہ لفظ کتب ستہ وغیرہ کی کس کتاب کے کس باب نمبر میں ہے، کیسی بات ہے۔ اور لفظ کو تلاش کرنے کا طریقہ وہی ہے جو لغت میں ہم تلاش کرتے ہیں، لغت حروف ترجیح والا وہی ہے۔ جو طالب علم کسی مسئلہ پر کتاب لکھنا چاہتا ہے، مثلا اس کا ارادہ ہے کہ میں دل پر کتاب لکھوں، دل، تو یہاں سے لفظ قلب نکال لے، قلب کاف میں جائے، نکال لے، قلب جن حدیثوں میں آتا ہے ان حدیثوں کی تخریج آپ کو یہاں ملے گی۔ یہ کام کس نے کیا؟ دین کے دشمنوں نے، منکرین حدیث نے، مستشرقین نے کام کیا، یہودیوں نے کام کیا۔ عام لفظ میں اوپر سے مسلمان، اندر سے کافر، انہوں نے کام کیا، اسلام کے دشمنوں نے کام کیا۔
کام کیوں کیا؟ کیڑے نکالیں گے حدیث پر اعتراض کریں گے، ہے نا، دیکھیں گے بھی ان کا نبی کہاں کچھ کہہ رہا ہے، کہاں کچھ کہہ رہا ہے، دیکھیں گے۔ اللہ رب العالمین نے ان نکمے جاہل گندے لوگوں سے خدمت حدیث کا بہت بڑا کام لے لیا اور مسلمان اس کا استعمال کر رہے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ اس کے مصنف کا نام ہے آریانٹ جان ونسک۔ ایسے ہی پڑھ سکتے ہیں آرند جان ونسک۔ یہ 1939 عیسوی میں فوت ہوئے تھے۔ اس میں ان کے ساتھ مستشرقین کی ایک جماعت تھی اور ایک مسلمان بھی تھے جن کی ہیلپ تھی۔ ان کا نام تھا محمد فؤاد عبد الباقی، یہ مصر کے تھے۔ یہ 1382 ہجری میں فوت ہوئے۔ توجہ فرمانا، محمد فؤاد عبد الباقی یہ وہ شخص ہے جس نے کتب احادیث میں موجود احادیث پر نمبرنگ لگائی تھی۔ 1 نمبر حدیث، 2 نمبر، 3 نمبر، 4 نمبر، اور بخاری میں نمبر ہے کہ نہیں حدیث کے؟ ہے نا؟ یہ کس نے لگائے تھے؟ محمد فؤاد عبد الباقی نے۔ سب سے پہلی بار انہوں نے یہ کام شروع کیا اور یہ سلسلہ چل نکلا۔ اب الحمدللہ ہر حدیث کی کتاب پر نمبرنگ آ رہی ہے۔ کن کو سوال جا رہا ہے؟ محمد فؤاد عبد الباقی صاحب کو۔ توجہ فرمائیں۔ المعجم المفہرس لالفاظ الحدیث النبوی، اس کتاب میں حدیث کی 9 مشہور کتب کے الفاظ کی فہارس بنائی گئی ہیں۔ 9 کتب حدیث: موطا امام مالک، مسند احمد، صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داود، سنن نسائی، سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ اور سنن دارمی۔ یاد رکھو کتب ستہ، یہ تم یاد ہے نا کتب ستہ؟ کتب ستہ تو 3 اور ملا لیں، موطا امام مالک، مسند احمد اور سنن دارمی، کتنی ہوگی؟ 9۔ کتب تسع، ایک سافٹ ویئر بھی ہے کتب تسع کے نام کا۔ اگر کسی حدیث کا وجود ان 9 کتب میں ہے اور اس کا کوئی لفظ آپ کو یاد ہے تو مذکورہ کتاب المعجم المفہرس کی مدد سے تخریج ممکن ہے اور جلدی ہو جائے گی۔ بعض علماء نے ایک کتاب پر بھی مفہرس اسی جیسا کام کیا ہے۔ یہ لفظ کس کس حدیث میں ہے؟ مثلا سنن دارقطنی میں جو احادیث ہیں لفظوں پر مشتمل ایک فہرست تیار کی گئی ہے، المعجم المفہرس لالفاظ سنن دارقطنی لیوسف المرعشلی۔ اس طریقے سے تخریج کے 3 بڑے فوائد میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ہم نے اپنے کتاب تخریج و تحقیق اصول و ضوابط صفحہ نمبر 28 پر لکھے ہیں۔ میری ساری کتابوں کا سندھی میں ترجمہ کریں گے نا انشاءاللہ؟ آپ ترجمہ کریں پھر ہم ان کو شائع کریں گے انشاءاللہ۔ پہلا فائدہ، اس طریقہ تخریج کے لیے مکتبہ شاملہ، مکتبہ ذہبیہ وغیرہ بھی بہت اہم ہیں، ان سے بھی مدد لی جا سکتی ہے۔ اس کتاب میں تو 9 کتابوں سے حدیث ملے گی،
مکتبہ شاملہ سے کئی 100 حدیثوں سے آپ کو حدیث ملے گی، زیادہ حدیثوں پر اطلاع ملے گی، زیادہ سندیں متن وغیرہ سامنے آ جائیں گے، فائدہ ہو گیا نا۔ لیکن شاملہ وغیرہ میں جب تقریر کرنی ہو، یہ احتیاط ضروری ہے کہ مطلوبہ حدیث ملنے کے بعد اصل کتاب سے ضرور دیکھ لی جائے۔ صرف مکتبہ شاملہ وغیرہ پر انحصار کر کے حوالہ لکھ دینا درست نہیں ہے۔ وہاں طبعات کچھ ہیں، آپ کے پاس کچھ ہیں، کوئی دیکھنا چاہے تو پھر پریشانی آئے گی، نہیں ملے گا تو پھر آپ کو برا بلا کہا جائے گا۔ اصل دیکھ لیں پھر وہ حوالہ لکھے اصل والا۔ دوسرا فائدہ، مذکورہ کتب میں الفاظ کی ترتیب حروف تہجی کے اعتبار سے ہوتی ہے، یعنی المعجم الفارس میں حروف تہجی کا اعتبار ہے۔ جس طرح لغت سے کوئی لفظ تلاش کیا جاتا ہے، بالکل اسی طریقے سے حدیث بھی تلاش کی جاتی ہے۔ تیسرا فائدہ، المعجم المفارد للفاظ الحدیث نبوی میں مسند احمد کی حدیث کے ساتھ جلد اور صفحہ نمبر لکھا جاتا ہے، جلد اور صفحہ نمبر، اور یہ حوالہ نسخہ میمنیہ کا ہے، نسخہ میمنیہ کا ہے۔ باقی کتب حدیث میں پائی جانے والی حدیث کے ساتھ کتاب کا رمز، مثلا خا صحیح بخاری کے لیے، خا صحیح بخاری کے لیے، پھر اس میں کتاب کا نام الطہارہ، پھر باب کا نمبر مثلا 10۔ توجہ فرمانا بیٹا، اس کتاب کا مطالعہ کرتے وقت لکھا ہوگا حامیم، حامیم سے کیا مراد ہے؟ مسند احمد۔ آگے لکھا ہے 4، 4 سے مراد ہے جلد۔ آگے لکھا ہے 352، 352 ہے صفحہ مراد۔ مسند احمد کے علاوہ جو 8 کتابیں ہیں ان میں جلد صفحہ نہیں ہوتا، جلد صفحہ نہیں ہے، بلکہ کتاب کا نمبر اور باب کا نمبر ہوتا ہے۔ کتاب نمبر، مثلا میں مثال دیتا ہوں، یہ حدیث ہے، لکھا ہے میم اشربہ، میم سے مراد مسلم، اشربہ سے مراد کتاب کا نام، کتاب کا نمبر نہیں، کتاب کا نام، اشربہ کتاب کا نام۔ آگے لکھا 186، 186 باب کا نمبر ہے۔ جب آپ صحیح مسلم میں اشربہ نکالیں گے، باب نمبر 186 نکالیں گے، یہ دارالسلام وغیرہ میں باب نمبر لکھے ہوئے ہیں فہرست کے اندر ہی، 186 نمبر باب نکالیں گے، دیکھیں گے جسے 2 دن جو بھی ہوں گی وہاں آپ کو یہ حدیث مل جائے گی۔ حامیم سے مراد مسند احمد ہے، خا سے مراد صحیح بخاری ہے، میم سے مسلم مراد ہے، جیم ہا سے مراد ابن ماجہ ہے، دال یا دی سے مراد سنن دارمی ہے۔ لکھ لیں گے باتیں، دی سے مراد تو سے مراد موطا ہے، تو سے مراد موطا ہے، نون سے مراد نسائی ہے، تا سے مراد ترمذی ہے، جیم ہا سے مراد ابن ماجہ ہے، خا سے مراد بخاری ہے، تا سے مراد ترمذی ہے، نون سے مراد نسائی ہے۔ سارے یاد ہو گئے؟ حامیم سے مراد، خا سے مراد، جیم ہے جہ سے مراد، تا سے مراد ترمذی، تو سے مراد موطا۔ جب ہو حامیم کے بعد جلد نمبر ہے، اس کے بعد قومے کے بعد وہ صفحہ نمبر ہے۔ یہ نسخہ میمنیہ ہے جو دارالسلام پر کی تحقیق، دارالسلام نے جو مسند احمد شائع کی، اس کے اندر کبھی کبھی آپ دیکھیں گے بریکٹ میں جلد 1 صفحہ اتنا، جلد 2 صفحہ اتنا، وہ نسخہ میمنیہ کے ہی نمبر ہیں۔
انہوں نے اندر گھسیٹ دیے ہیں. ان کو باہر لکھنا چاہیے تھا, یہاں لکھتی, یہاں ہے نا, یہاں لکھتے, فوراً پتہ چلتا بھی یہ ہے. اب اندر تلاش کرنا پڑتا ہے, پریشانی آتی ہے. شاباش شاباش. کچھ اور فوائد بھی لکھ لیں. ابھی ہم مشق کر رہے ہیں تو سب چیزیں واضح ہو جائیں گی. سب چیزیں بولو واضح ہو جائیں گی. بس یہ یاد رہے کہ مسند احمد میں جلد اور صفحہ مراد ہے, اور باقی کتب میں باب کا نمبر ہوتا ہے, باب کا نمبر ہوتا ہے. شیخ عزیر شمس نہیں, شیخ عزیر احمد عزیر یونس سلفی حافظہ اللہ نے اصول تخریج میں اس پر بڑی مفصل بات لکھی ہے. اس کتاب کے منہج پر خلاصہ وہی جو میں نے بتا دیا ہے, جو لکھا ہے میں نے خلاصہ وہی ہے. شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ نے بھی ایک کام شروع کیا تھا, تکملہ الموجم المفہرس. اسی کتاب پر کام شروع کیا تھا شیخ عبداللہ ناصر رحمانی صاحب, کراچی والے نے, محدث نے, ہمارے دور کے بہت عظیم شخصیت ہیں الحمدللہ. بدیع الدین شاہراہدی صاحب کی جانشین ہیں, شیخ کی بڑی خدمات ہیں, اللہ قبول فرما لے. بہت زیادہ پروگراموں کی وجہ سے مدارس کی نگرانی, سرپرستی, کتنے ادارے شیخ نے بنوا رہے, تو لکھنے کی طرف بہت سستی آ گئی ہے شیخ حافظہ اللہ میں. کاش کہ ساتھ لکھنے کا بھی سلسلہ جاری رہتا, امت کو بڑی قیمتی کتابیں دے کر جاتے. یہ صدمہ ہے, ہمیں دل غمگین ہے. ابھی ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ شیخ محترم کے لیے فرصت پیدا فرمائے کہ وہ مہینہ میں بس ایک آدھا درس دیں, زیادہ سفر نہ کریں. تو کتنا کام علمی تحقیقی شیخ ایک بہت بڑے محدث ہیں, کر سکتے ہیں, لیکن مسلسل مصروفیات, مسلسل سفر, مسلسل بہت معاملات کی وجہ سے شیخ میں وقت نہیں ہے. اللہ ثانی فرمائے. کچھ کتاب پر کام کیا شیخ صاحب نے, وہ چھپی الحمدللہ. کچھ عربی میں بھی کام کیا ہے, اور عقیدہ پر شیخ نے 8-10 کتابیں چھپی ہوئی ہیں, بڑی قیمتی کتابیں ہیں. وہ سلسلہ جاری رہتا تو کتنا کچھ ہو جاتا. شیخ صاحب نے بخاری کی شرح کا بھی ارادہ کیا تھا, لیکن وہ بھی مصروفیات کی وجہ سے نہ ہو سکا. ہاں یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے مختلف جگہوں پہ, اللہ کرے وہ مکمل ہو جائے, وہاں سے پھر تحریر ہو سکتی ہے انشاءاللہ. شیخ عبداللہ ناصر رحمانی صاحب حافظہ اللہ نے, انہوں نے الموجم المفہرس پر 9 کتابوں پر جو کام ہو چکا تھا, اس میں مزید 6 کتابوں کو جمع کرنے کی کوشش کی, اور یہ 6 کتابیں امہات الکتب میں سے ہیں. پہلی کتاب لکھیں مصنف عبد الرزاق, دوسری کتاب مصنف ابن ابی شیبہ, تیسری الموجم الکبیر للطبرانی, چوتھی الموجم الاوسط للطبرانی, پانچویں الموجم الصغیر للطبرانی. یعنی تینوں طبرانی کی معاجم آ گئی, عبد الرزاق آ گئی, ابن ابی شیبہ آ گئی ماشاءاللہ, اور چھٹی
मुस्नद अबी याला, मुस्नद अबी याला। ये किताब गैर मतबू है और नामुकम्मल है। अल्लाह करे ये काम मुकम्मल हो जाए। कराची वालों, शेख साहब के दायरा में पढ़ने वालों, शेख साहब से पूछें उस्ताद मोहतरम ये कितना काम हुआ है। जो बाकी है 2-4 तलबा की होनहार सादा की ड्यूटी लगा दें, शेख अपने घराने भी काम करवा सकते हैं। ये काम होना चाहिए, नामुकम्मल है। कई वजूहात बन गई, शामिला आ गया, लफ्ज पे सर्च करें सब आ जाता है। और ठीक है शामिला आ गया है, लेकिन जो किताब की अफादियत है वो शामिला की, उसके अपने फवायद है, किताब के अपने फवायद हैं। किताब भी होनी चाहिए। अल्लाह ताला आसानी फरमाए। ये था मुख्तसर अंदाज में जो मैंने तरीका, तीसरा तकरीर का तरीका बयान किया है कि सिर्फ आपको एक लफ्ज याद है, उसके जरिए से आप तकरीर कर सकते हैं। अभी हम प्रैक्टिस करते हैं इंशाअल्लाह। बारकल्लाहु फीकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।